بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں احسان الحق 12ویں جماعت کی اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جواب شکوہ کی تشریحات کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور اس میں ہم نے کچھ بند کی تشریح گزشتہ لیکچر میں کر چکے ہیں، تو آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے اشعار کی تشریحات کریں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے فرشتوں کا رد عمل جو شکوہ کے متعلق ان کا آیا ہوا تھا وہ بیان کیا تھا کہ یہ شکوہ جب آسمان کے پردے سے آگے گزرتا ہوا جا رہا تھا تو عین اسی وقت آسمان پر موجود چاند، تارے، ستارے وغیرہ وہ بھی رد عمل ظاہر کرنے لگے، اور آسمان پر موجود فرشتوں نے بھی رد عمل ظاہر کر دیا کہ یہ انسان گستاخ ہے، یہ شریر ہے، یہ انتہائی غافل ہے، گستاخ ہے، ادب سے بے خبر ہے۔ اور وہ شکوہ آگے وہ رد عمل فرشتے جاری رکھتے ہوئے اگلے بند میں بھی بدستور قائم ہے کہ اگلے بند میں کہتے ہیں کہ اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہیں، تاج و مسجود ملائک یہ وہی آدم ہیں، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آگے بتاتے ہیں کہ یہ انسان اس قدر شوق ہے کہ یہ اللہ سے بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے، یعنی انسان اس قدر گستاخ ہو گیا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھی برسر پیکار ہے، لڑنے پر آمادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کی کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ ہی اس سے ناراض ہو، اور آج انسان جو ہے وہ اس قدر گستاخ بن چکا ہے کہ اللہ سے ناراض ہے اور اللہ کے حضور اب یہ شکوہ کناہ ہے، شکوہ کر رہا ہے۔ تو تاج و مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، کیا یہ وہی انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فوقیت دے کر فرشتوں پر اور فرشتوں سے کہا تھا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، اور آج اس کے باوجود بھی یہ انسان خدا سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے کہ انسان تو مسجود ملائک بنا تھا، مسجود ملائک یعنی جسے ملائک نے سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے جسے سجدہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان پر اتنی مہربانی کی، اتنا انعام کیا کہ انہیں فرشتوں پر، ہم پر، یعنی فرشتے جب یہ رد عمل کر رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے، تو کہہ رہے کہ ہم پر فوقیت دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انسان کے آگے سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کے آگے سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ تو آج یہ انسان جو مسجود ملائک تھا آج یہ خدا سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے، تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، کہ یہ انسان عالم کیف میں ہے، کیفیت اشیاء کا جاننے والا ہے، عالم کیف ہے، چیزوں کی ماہیت کے متعلق جاننے والا تو ہے، یعنی فلسفہ اور منطق کی باتیں تو خوب جانتا ہے، کہ یہ انسان فلسفہ اور منطق کی باتیں تو خوب جانتا ہے لیکن دانائے رموز کم ہے، لیکن کائنات کے رازوں سے بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ کہ آج انسان کائنات کے متعلق سوچتا تو بہت زیادہ ہے، کائنات کے متعلق سائنس نے بہت سارے معلومات حاصل کر لی ہے کہ کائنات کیا چیز ہے، کہاں کیسے بنی ہے، کس طرح وجود میں آئی ہے، کن کن چیزوں سے مل کر بنی ہے، تو اس کے متعلق سائنس نے بہت کچھ بتا دیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کائنات کے راز ابھی تک بھی بہت زیادہ ہے، اور یقیناً کہ زیادہ ہے، کیونکہ جب ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنے گلیکسیز ہے، پھر اس کے اندر کتنی دنیایں آباد ہے، تو یہ ایک لامحدود سا علم ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں تو آپ ان کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے
ان کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو یقیناً کہ اس کائنات میں اربوں کھربوں ایسے ستارے موجود ہیں جس کے اندر کئی دنیایں آباد ہیں، ہماری دنیا کی طرح کئی دنیایں اس میں آباد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، کہ یہ انسان کیفیت اشیاء جاننے والا تو ہے لیکن کائنات کے رازوں سے بہت کم واقف ہے، بہت کم واقفیت رکھتے ہیں، اور ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، اور یہ انسان عاجزی کے اسرار و رموز سے بھی نامحرم ہے، عاجزی کے اسرار و رموز سے بھی بے خبر ہے، اس کا بھی پتہ نہیں انسان کو کہ کائنات میں اللہ کے حضور، اللہ کے آگے، اللہ کے دربار میں عاجزی سے رہنا چاہیے، لیکن یہ انسان اس عاجزی سے محروم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بات کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہوئی ہے تو انسان اس پر بہت نازا ہے، بہت غرور میں ہے، بہت غرور کرتا ہے اس بات کرنے کی صلاحیت پر، اور انسان جو ہے یہ صلاحیت بات کرنے کی جو انسان کو دی گئی ہے کہ اس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتا دیا کہ یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ کدال ہے، یہ درخت ہے، یہ دریا ہے، یہ پانی ہے، یہ پتھر ہے، یہ پودا ہے، اسی طرح تو نام نہیں سکھا دیے، لیکن آدم علیہ السلام کو یہ صلاحیت دے رکھی ہوئی تھی کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر اسے نام دے سکے، تو نام دینے کی صلاحیت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، لہٰذا انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر اس چیز کو اسی کے مطابق ایک نام دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، اور آج تو اگر ہم سوچ لیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت جو دے رکھی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں بات کرنے کی صلاحیت، طاقت گفتار یا قوت نطق کے بات کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ منہ میں زبان ہے اور وہ زبان جب ہلتی ہیں تو انسان باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن صرف زبان سے انسان باتیں نہیں کر سکتا۔ لنگوسٹک کے ماہرین نے ثابت کر دیا ہے کہ جب ایک انسان بات کر رہا ہو تو اس کے جسم کے تقریباً 14 اعضاء، 14 سے یا لے کر 15 تک 14 اعضاء تقریباً وہ بیک وقت مصروف عمل ہوتے ہیں، اور وہ 14 اعضاء یہ باتیں کرنے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، کہ انسان کو آج بات کرنے کی صلاحیت پر بہت ناز ہے، بہت غرور ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، کہ آج تک انسان کو یہ طریقہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس طرح بات کی جا سکتی ہے، کس محفل میں کس انداز سے بات کی جائے، تو یہ طریقہ آج تک انسان کے پاس نہ آ سکا۔ اسی طرح یہ تو شکوہ کے متعلق فرشتوں کا رد عمل تھا جو ابھی تک وہ اسی میں مصروف ہے کہ اچانک ایک آواز آئی، کہ یہ اگلا بند ہے کہ خدا کی طرف سے ایک آواز آئی جو یہ شکوہ کے لیے تمہید ہے، جواب شکوہ کی تمہید ہے، کہ وہ آواز کیا تھی، کیسے آواز آئی، تو اس کے متعلق اقبال اس اگلے بند میں کہتے ہیں کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرے مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ کہ پھر ایک آواز آ گئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، کہ تمہارا جو افسانہ ہے یہ غم سے بھرا ہوا افسانہ ہے، انتہائی دردناک افسانہ ہے، تم نے جو کہانی بیان کی ہے یہ یقیناً غم سے بھری ہوئی کہانی ہے، تم نے جو قصہ سنا دیا شکوہ کی صورت میں کہ یہ یقیناً غم سے بھرا ہوا شکوہ قصہ ہے، اور اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، اور تمہاری آنکھیں جو ہے یہ بے چین اور بے قرار آنسوں سے بھری ہوئی ہیں، تمہارا یہ آنکھوں کا جو پیمانہ ہے یہ اشک بیتاب سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ تو یہ بدستور اسی طرح آگے بتاتے ہیں کہ آسماں گیر ہوا نعرے مستانہ تیرا، کہ پھر
تم نے جو شکوہ کیا ہے نعرے مستانہ، یہاں سے مراد ہے شوخ اور گستاخانہ نعرہ، یعنی اس سے مراد شکوہ ہے کہ تم نے جو شکوہ کیا تھا اس نے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جس کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہ شکوہ جب آسمان کے پردے سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تو عین اسی وقت بھی ستاروں نے، چاند تاروں نے بھی رد عمل ظاہر کر دیا، فرشتوں نے بھی رد عمل ظاہر کر دیا، اور اسی طرح گزرتا ہوا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب شکوہ کے آغاز میں یہ کہا کہ فرما دیا کہ آسماں گیر ہوا نعرے مستانہ تیرا، کہ تمہارے اس شوخ اور مستانہ نعرے نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کس قدر شوخ زباں ہے دلی دیوانہ تیرا، اور تمہارا یہ جو دل ہے یہ انتہائی شوخ ہے، گستاخانہ ہے، یہ انتہائی گستاخ ہے دل ہے تمہارا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تم نے بہترین انداز سے شکوے کو بیان کیا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے نے، کہ پھر بھی شکر ہے کہ تم نے بہترین انداز سے شکوہ ظاہر کر دیا اور ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے نے، اور بندوں کو مجھ سے ہم کلام کر دیا، کہ تم نے شکوہ میں کہا تھا کہ ہم نے یہ کارنامے انجام دیے تھے، وہ کارنامے انجام دیے تھے، کارناموں کی ایک تاریخ آپ نے سامنے رکھ دی، اور پھر یہ شکوہ کیا کہ ہم اس کے باوجود بھی زوال پذیر ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کا جواب بھی تو سن لیں کہ تم زوال پذیر کیوں ہوئے، تمہارے زوال کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو اس کی طرف اب یہ ایک تمہید کے طور پر یہ بند تھی۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ پرانے زمانے کا ایک بادشاہ تھا جس کی قوم بہت سوئی ہوئی تھی، تو وہ اپنی قوم کو جگانے کے لیے مختلف قسم کی ترکیبیں سوچ رہا تھا، کہ ایک ترکیب یہ اس کے ذہن میں آئی کہ قوم پر مظالم ڈالو، ظلم ڈالو اس قوم پر، اور اس قوم کے اس ظلم کے خلاف وہ قوم بغاوت کرے گی اور وہ جاگ جائے گی۔ تو بادشاہ نے قسم قسم کے مظالم ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب یہ لوگ کام سے واپس آتے شام کے وقت تو دو دو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اس پر بھی جب قوم نہ جاگی تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جب یہ لوگ کام پہ جاتے ہیں صبح کے وقت تو صبح کے وقت بھی 2 کوڑے لگاؤ، اور جب کام سے آتے ہیں تو بھی 2 کوڑے لگاؤ۔ تو یہ سلسلہ بھی جاری رکھا، کسی زمانے تک تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ پھر اچانک قوم کے بڑے لوگ وہ وفد کی صورت میں بادشاہ کے پاس چلے گئے اور بادشاہ سے درخواست کرنے لگے۔ اس دن بادشاہ بہت خوش تھا کہ آج میری قوم جاگ گئی ہے، اور مجھ سے آ کے پوچھنے لگے ہیں کہ ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ قوم کے جو بڑے تھے وفد کی صورت میں جب چلے گئے تھے، یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے بہت خوشی سے ان سے کہا کہ بتاؤ آپ کی کیا جو ہے درخواست ہے۔ تو قوم کے وہ لوگ، وہ بڑے، وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، جب ہم کام پہ جاتے ہیں تو بھی 2 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو بھی 2 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ کام سے واپس آنے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کام پہ جاتے ہیں تو ہم لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر 2 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کام کی جگہ دیر سے پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری درخواست یہ ہے کہ اگر یہ صبح کے وقت جو 2 کوڑے لگائے جاتے ہیں، یہ 2 کوڑے بھی عصر کے وقت لگائے جائے، یعنی عصر کے وقت 4 کوڑے لگائے جائے تو بہتر ہوگا، ہم کام پہ وقت سے پہنچ جائیں گے۔ تو بادشاہ اس وقت اور بھی مایوس ہو گیا کہ یہ قوم کبھی جاگنے والی نہیں ہے۔ عین وہی حالت اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ کی ہے کہ یہ قوم کبھی جاگنے والی ہے ہی نہیں، کہ اقبال نے تو قوم کو جگانے کی یہ کوشش کی، لیکن قوم ابھی تک اس کے باوجود بھی سوئی ہوئی ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اقبال کے شکوے سے خوش ہوا کہ تم نے بہترین انداز سے شکوہ کیا اور تم نے بندوں کو مجھ سے ہم کلام کر دیا، تو اب ذرا سن لے کہ تمہارے زوال کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو آگے بتاتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راحت دکھلائے کسے رہروی منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کہ ہم تو مائل بکرم ہیں،
ہم تو مہربانی کرنے کی طرف متوجہ ہیں، متوجہ ہیں، مائل بکرم، کرم مہربانی کو کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مہربانی کرنے والے ہی ہیں، مہربانی کرنے کی طرف متوجہ ہیں، لیکن مہربانی مانگنے والا ہم سے کوئی ہے نہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مہربانیاں طلب کرنے والا تم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور پھر کہ راہ دکھلائے کسے رہروی منزل ہی نہیں، کہ ہم کسے رستہ دکھائے جب منزل کی طرف بڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، جب رستے پر چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ رستے سے مراد آپ دین اسلام کی تعلیمات بھی لے سکتے ہیں، یہ صراط مستقیم بھی لے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک سیدھا رستہ ہے جس پہ ہم اگر چلے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم رستہ کسے دکھائے، رہروی منزل ہی نہیں، جب رستے پر چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کسے رستہ دکھائے۔ اور تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، کہ تربیت تو عام ہے، دین اسلام میں داخل ہونا یہ تو عام ہے، علوم حاصل کرنے کا اعلان تو عام ہے، کہ اس میں جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا کہ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا، کہ ہم نے تو یہ کھلا چھوڑ کے رکھا ہوا ہے، اب جس کے جی میں آئے، جس کے دل میں آئے وہ اس سے روشنی حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کائنات میں انسان کو ہم نے جب بھیجا ہے اب اس کے لیے یہ عام اعلان ہے۔ غالب نے بھی یہی کہا تھا صلاح عام ہے یاران نقتدا کے لیے، کہ اب اس کے لیے عام اعلان ہے کہ وہ کائنات کے پوشیدہ رازوں کو سربستہ کرے، کہ قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں گھومو پھرو سیر کرو اور کائنات کے یہ پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرو اور یہ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرو۔ تو یہ تو عام اعلان ہے۔ تربیت تو اسی طرح عام ہے، کسی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی علم حاصل کر سکتا ہے، تربیت حاصل کر سکتا ہے، لیکن تم لوگوں میں تربیت حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، جوہر قابل ہی نہیں، تربیت قبول کرنے والے تم ہے ہی نہیں، قابلیت کی صلاحیت تم میں ہے ہی نہیں، تو پھر کس طرح آپ گلہ کرتے ہیں، کس طرح آپ شکوہ کرتے ہیں کہ جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، اور جس مٹی سے میں نے آدم کو بنایا تھا، جس مٹی کی خمیر سے میں نے آدم علیہ السلام کو تعمیر کیا تھا، یہ وہ گل ہی نہیں ہے جسے تم بنائے گئے ہو، کہ یہ موجودہ انسان وہ آدم وہ انسان نہیں ہو سکتا جو میں نے خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا تھا، کیونکہ خلیفۃ الارض بننے کے لیے قانون شریعت پر چلنا پڑتا ہے، تربیت قبول کرنا پڑتا ہے، تربیت حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح اقبال طلوع اسلام میں بھی ایک شعر پڑھتے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ خلیفۃ الارض بننے کے لیے تجھے یہ کر کے دکھانا ہوگا، یہ علوم حاصل کرنے ہوں گے، صداقت، عدالت، شجاعت وغیرہ تربیت حاصل کرنی ہوگی، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، خلیفۃ الارض بن سکتے ہیں۔ لیکن تم میں تو یہ علوم، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت کا علم حاصل کرنے کی قابلیت ہے ہی نہیں، جوہر تم لوگوں میں یہ ہے ہی نہیں، تو میں کیسے کہہ دوں کہ جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، کہ یہ ضرور یہ انسان جو ہے یہ وہی ہے کہ اس مٹی سے یعنی نہیں بنا ہوا ہے جس سے آدم بنا ہوا تھا، یعنی جس سے انسانیت کی تعمیر ممکن ہو، تم اس مٹی سے نہیں بنے ہو، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، اگر تم میں کوئی قابلیت رکھنے والا ہو، کوئی صلاحیت رکھتا ہو تو ہم اسے کیانی خاندان کے بادشاہوں کا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ یعنی کیانی خاندان یہ ایران کا سب سے طاقتور ترین خاندان تھا جس نے بادشاہت قائم کی تھی، اور یہ اس خاندان کو کیانی خاندان یا کھے خاندان، خاندانی کھے یا کیانی خاندان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 4 بادشاہوں کے نام کے آغاز میں کھے آتا ہے۔ اس میں ایک ہے کہ کاؤس، کہ قباد، کہ خسرو، کہ لہراسپ، تو یہ 4 ایسے بادشاہ ہیں جن کے نام کے آغاز میں یہ کھے آتا ہے، اسی وجہ سے اس خاندان کا نام جو ہے یہ کیانی رکھ دیا گیا ہے۔
اور یہ پرانے زمانے میں عرب کے لوگ ایران پر بار بار حملے کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک ظالم شخص تھا عرب کا جس کا نام تھا ضحاک۔ تو یہ ضحاک نامی ظالم نے ایران پر حملے کیے اور قتل و غارت کا بازار گرم کر کے واپس بھاگ جاتا تھا۔ یہ ایک لٹھیرا سا تھا۔ تو اس وقت ایک لوہار تھا اور اس لوہار نے ایک شیر کا شکار کیا تھا اور پھر شیر کا جو چمڑا ہے وہ اتار کر کمربند کے طور پر استعمال کرتا تھا، اپنی پیٹھ سے وہ باندھتا تھا جب وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ضحاک ایک دفعہ آیا اور اس نے جب قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تو اسی دفعہ قتل و غارت گری میں اس لوہار کا بیٹا جس کا کھاوا نام تھا یا کھاویانی کھاوا نام تھا اس لوہار کا، تو اس کا بیٹا بھی مارا گیا۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ انتہائی غمزدہ ہو گیا، وہ انتہائی جوش میں اٹھا اور اپنے اس کمربند کو جو شیر کا چمڑا تھا اسے کھول دیا، ایک لکڑی کے سرے پر باندھ لیا، اس سے جھنڈا بنا دیا اور اس جھنڈے کے تلے قوم کو اکٹھا کر دیا اور پرجوش تقریر کی۔ اور اس زمانے میں جو ایک معزز شخص تھا اس کا فریدون نام تھا، تو فریدون کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ میں اسے اپنا امیر مانتا ہوں، اپنا بادشاہ مانتا ہوں اور اس بادشاہ کی نگرانی میں ہم ضحاک کے خلاف جنگ کریں گے۔ لہٰذا اس میں قوم متحد ہو گئی اس جھنڈے کے تلے۔ اس جھنڈے کو تاریخ میں درفش کاویانی کہا گیا ہے۔ کھاوا نامی لوہار نے جو بنایا تھا، اور درفش کہتے ہیں چمڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کو، یا جھنڈا اس کو عربی فارسی میں درفش کہتے ہیں۔ تو درفش کاویانی تو کہتے ہیں کہ اس جھنڈے کے سائے تھلے جب سب ایک ہو گئے اور پھر فریدون کو بادشاہ مقرر کر دیا تو وہی سے کیانی خاندان کے بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یا کیانی خاندان کی بادشاہت کی بنیاد وہی سے رکھ دی گئی اور ضحاک کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ ضحاک اپنی جان کو بچاتے ہوئے بھاگ نکلا اور دریا میں کھودا اور غرق ہو گیا دریا میں۔ تو ہمیشہ کے لیے ایرانیوں کو چھٹکارا ملا۔ پھر بعد میں سکندر اعظم جب ایران پہ فتح آور ہوا، فتح کرنے کے لیے وہ یونان سے آیا اور ایران پر حملہ کیا تو کیانی خاندان کی وہ بادشاہت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ سکندر میں صلاحیت تھی تو اس نے آ کر وہ کیانی خاندان کا مرتبہ، وہ شان شوکت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی میں صلاحیت ہو تو ہم اسے کیانی خاندان کے بادشاہوں کا مرتبہ عطا کرتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اور جب وہ تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا میں غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، کائنات کے پوشیدہ رازوں کو سربستہ کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم ان کو نئی دنیایں لا کر دے دیتے ہیں۔ جس طرح کولمبس چین کو جا رہا تھا لیکن راستہ بھٹک گیا اور وہ چین کی بجائے امریکہ تک جا پہنچا، اور امریکہ کے لوگ جو دنیا سے الگ تلگ رہ رہے تھے، باقی دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ اس علاقے میں بھی کچھ لوگ آباد ہیں، لہٰذا کولمبس وہاں پہنچا اور اس نے امریکہ ڈسکور کر دیا۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، کہ جو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں ہم انہیں نئی نئی دنیایں لا کر دے دیتے ہیں۔ اور پھر موجودہ دور کے انسان نے تو چاند اور مریخ اور وہاں تک جانا بھی ممکن بنا دیا ہوا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہی تک کافی ہے آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم مزید پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔